گروتھ کیسے آئے گی؟ گروتھ بجٹ سے نہیں آئے گی. بجٹ میں نے کہا اکاؤنٹنگ کا ڈاکیومنٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ریفارمز کرنے ہیں. پاکستان کو میسو ریفارم کرتے ہیں. جو میرے بڑے بھائی ندیم الحق صاحب بہت عرصے سے کہتے ہیں کہ ڈالے کم ہونے چاہیے، یہ ایک ایٹیچیوڈ کی ریفلیکشن ہے. یہ پیسے کی بات نہیں ہے، ایٹیچیوڈ کی ریفلیکشن ہے کہ ہمارے حکمران سوچتے کیسے ہیں کہ ہم جہاز لے لیں گے، ہم گاڑیاں لے لیں گے، ہم ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے. یہ منی وائز چھوٹی بات ہوتی ہے، لیکن جو حکمران ہے ان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. اس میں کمی ہے، اس کے اندر خرابی ہے. آپ ملک کے اندر گروتھ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی اس میں گروتھ نہیں آئے گی. جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا اس میں گروتھ نہیں آئے گی. جس ملک میں پالیسی کی سٹیبلٹی نہیں ہوگی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی سے لنکڈ ہے وہاں گروتھ نہیں آئے گی. یہاں پر آپ کاروبار کیسے کریں گے؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کل حکومت کی پالیسی کیا ہوگی، کل ٹیکس کا سٹرکچر کیا ہوگا، بجلی کے ریٹ کیا ہوں گے، گیس کے ریٹس کیا ہوں گے. یہ سب وہ ناکامیاں ہیں جو کلیکٹیولی ہماری اکانومی کو انہیبٹ کرتی ہیں، گروتھ کو انہیبٹ کرتی ہیں، اس کو ہونے نہیں دیتی. ہم ان معاملات کو جب تک فکس نہیں کریں گے آپ کی گروتھ نہیں آئے گی. ہمیں ہمیشہ معجزات کی تلاش رہتی ہے. ایک معجزہ ہوگا پاکستان میں، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. کوئی معجزہ نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی ہے، فیصلے کرنے ہیں اور ملک کو گرو کرنا ہے. ہم ابھی آپ کے سامنے بات ہوئی ہے براڈننگ دا ٹیکس بیس. میں کوئی 20-21 سال کی عمر سے بات سن رہا ہوں، لیکن آپ ٹیکس بیس براڈ نہیں کر سکے اور نہ ہی آپ کریں گے، کیونکہ ملک میں ایک ایلیٹ کیپچر ہے. اس ملک کے اندر وہ انفلوئنشل لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے، جو اپنے کاروبار کو چھپاتے ہیں، جو اپنی کرپشن کو چھپاتے ہیں، وہ ٹیکس بیس کو براڈن نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ کرپشن کے بارے میں ہم سب رہتے، ہم نے ادارے بھی بنائے ہیں کرپشن ڈھونڈنے کے لیے. آپ پیسہ بنا سکتے ہیں، چھپا نہیں سکتے. پیسہ نظر آتا ہے خرچے میں، اور ہمارے پاس ایک ٹول ہے جو دنیا میں کسی بڑے ملک کے پاس نہیں ہے. اسے کہتے ہیں CNIC. جو آدمی CNIC رکھتا ہے ملک کے معاملات میں حصے دار ہے، ووٹ ڈالتا ہے. اس ووٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ علیحدہ سٹوری ہے، لیکن بہرحال وہ ووٹ ضرور ڈالتا ہے. تو جو ووٹ ڈالتا ہے وہ ملک کے معاملات میں حصے دار بن گیا، ایک ذمہ دار شہری بن گیا. اس کی ذمہ داری ہے شہری کے جہاں پر حقوق ہوتے ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، جو آج کچھ سٹریس میں ہے. تو جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اس ملک کے شہری بنتے ہیں، ملک کے معاملات میں اپنا حصہ ان کا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ٹیکس دینا. یہ چوائس نہیں ہے. آپ یقین کریں میں پارلیمنٹ میں رہا ہوں، مجھے MLA سینیٹر وزیروں نے کہا کہ ٹیکس دینا بڑی اچھی بات ہوتی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ قانونی ذمہ داری ہے. اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے آپ مجرم ہیں. اس بات کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. حکومت کے اندر آج بھی کیپیسٹی، شبر صاحب اٹھ کے بیٹھے، آج بھی کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کی فائنینشیل لائف کو ری بلڈ کر سکے CNIC کے ذریعے. گیپس اس کے اندر رہ جائیں گے. طریقہ صرف بڑا سیدھا ہے. جس کے پاس CNIC ہے وہ پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہے. ہی مسٹ فائل اے ٹیکس ریٹرن. زیرو ٹیکس ریٹرن. آپ ایک ایپ بنا دیں، ہر CNIC ہولڈر اس پہ جائے، جہاں بھی وہ رہتا ہے، شہر میں رہتا ہے، جہاں رہتا ہے، وہ کہے جی میری کوئی انکم نہیں ہے، خدا حافظ. ٹھیک ہے، میں اس کی بات، کوئی FBR انوالومنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. FBR شبر زیدی صاحب رہے ہیں وہاں پر. میں پچھلے کوئی 6-7 سال سے جب سے ایک آن لائن سسٹم آیا ہے، ٹیکس آن لائن فائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھ سے نہیں ہوا. یقین کریں نہیں ہوا. پھر واپس اپنے اکاؤنٹنٹ کے پاس شبر صاحب کے جاتا ہوں، میری فائل کر دیں. تو ان کے پاس کوئی گور ہوتا ہے، یہ فائل کر دیتے. وہ گور مجھے سمجھ نہیں آیا. تو بہرحال آپ جو شخص CNIC ہولڈر ہے وہ ٹیکس پیئر ہے. زیرو ٹیکس ہے، کوئی بات نہیں. آپ کہتے ہیں میں زیرو ٹیکس پیئر. لیکن جب وہ زیرو ٹیکس پیئر عمرہ کرنے جائے گا
کریڈٹ کارڈ کا بل ہوگا, بجلی کا بل ہوگا, گیس کا بل ہوگا, بچوں کی فیس ہوگی, کوئی خرچہ کرے گا. ہر خرچے کو آپ لنک کریں, آج بھی لنکڈ ہے, اور مزید ہر چیز کو لنک کر دیں CNIC سے. پھر آپ اسے سوال کریں گے کہ آپ کے پاس یہ, آپ نے کہا تھا میرے پاس تو انکم ہی نہیں ہے, تو یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سوال حکومت کرے گی نا. اس کے لیے بھی FBR کی ضرورت نہیں ہے. شبر زیدی صاحب کی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیں گے, پوچھ لیں گے بھائی بتاؤ, تو وہ شخص کہے گا جی میرے چچا ہیں, انہوں نے پیسے دیے تھے. میں چچا سے پوچھوں گا بھائی آپ کے پیسے کہاں سے آئے تھے, آپ نے ٹیکس دیا؟ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹیکس 40% ٹیکس کوئی نہیں دے گا, 50% ٹیکس کوئی نہیں دے گا. آج سیلریڈ کلاس پہ 40% تک ٹیکسیشن ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ 45. جو سیلف امپلائڈ ہے وہ 50 کے قریب چلے گئے. یہ کوئی نہیں دے گا. اس کو ریشنلائز کرنا پڑے گا, لیکن یہ آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ نے ٹیکس بیس براڈن نہیں کیا. ہم ٹیکس ٹو GDP ریشو کی بات کرتے ہیں, 14% ہو گیا سب ٹھیک ہو جائے گا. بالکل نہیں ہوگا. آپ GDP کو گرو کریں, اس کو 7% پہ رہنے دیں, کوئی بات نہیں ہے. GDP گرو کریں, پیسے آپ کو اتنے مل جائیں گے. یہ بڑی بنیادی خرابیاں ہیں ملک کے نظام کے اندر. اس کو اگر ہم درست نہیں کریں گے, ان بجٹ پروسیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے, وقت ضائع کرتے ہیں سب کا, اور آپ اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. کل جو آج آپ نے لگانے ہیں ٹیکسز جو آپ اپروو کراتے ہیں پارلیمنٹ سے, کل آپ ان کو بڑھا دیتے ہیں, بغیر پارلیمنٹ کے اپروول کے بڑھا دیتے ہیں. یہ بات درست؟ یہ آج آپ کی حقیقت ہے. تو پاکستان جب تک میسو ریفارمز نہیں کرے گا, اس کے معاملات گرو نہیں کریں گے. دو سائڈ ایکویشن کی, ایک انکم ہے. انکم شبر صاحب اسے بہتر جانتے ہیں, 50% سے اوپر انکم جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے وہ آتی ہے پورٹ سے, انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی 52%. تو آپ FBR آج بند بھی کر دیں, صرف پورٹ کو پہ نظام کو درست کر لیں, پورٹ کا مطلب جو امپورٹس ہو رہی ہیں, تو آپ کے پاس وہ پیسے اس سے زیادہ آ جائیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. دکانوں کی بات ہوئی تھی, دکانیں ٹیکس نہیں دیتی. میرے ایک دوست ہیں وہ ان چیزوں بڑی نظر رکھتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں. وہاں کوئی کھڈا مارکیٹ ہے, وہاں پہ نائی ہوتے ہیں, باربرز کی دکانیں ہیں. وہ باربر کے پاس جاتا ہے, وہ تقریباً 200-250 روپیہ باربر کی وہاں پر کم ہے, وہ اس کو دیتے ہیں. تو وہ باربر چائے کی پیالی بھی پوچھتا ہے, چائے پئیں گے, کافی پئیں گے, کیا پئیں گے؟ تو انہوں نے اسے پوچھا بھائی کتنے آپ کے کسٹمر ہیں؟ اس نے کہا میرے کوئی 40 کسٹمر میں دن میں کرتا ہوں. چائے کی پیالی پہ اگر 50 روپے بھی خرچ ہو رہے ہیں تو 2000 روپیہ وہ کسٹمر کو چائے پلانے میں خرچ کر دیتا ہے ایک دن میں. لیکن حکومت کو 5000 نہیں دے گا. حکومت 5000 مانگ رہی ہے کہ تم کاروبار کرتے ہو, تم دکان ہے, 5000 حکومت کو دے دو. وہ نہیں دے گا. اس لیے نہیں کہ پیسے نہیں ہے, یہ نہیں دینا چاہتا. وہ نہیں چاہتا کہ FBR اس کی زندگی میں آئے, لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ بنیادی تبدیلیاں آپ نہیں کریں گے, ملک کے نظام کیسے چلتا ہے, اخراجات کیسے ہوتے ہیں. ہمارے بجٹ کے اندر 4 ہیڈز ہیں اخراجات کی. ڈیٹ سروسنگ ہے, ڈیفینس ہے, رننگ آف گورنمنٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی رننگ ہے, اور ڈیولپمنٹ ہے. آپ وفاقی حکومت کے پاس جو پیسہ بچ جاتا ہے, جو ڈویزبل پول سے پیسہ جاتا ہے ٹو دی پروونسز, اس کے بعد اور جو اپنا سیس ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, اس سے ڈیٹ سروسنگ بھی پوری نہیں ہوتی. یہی بات ہے. انٹرسٹ بھی اب وہ بھی پورا نہیں ہوتا. یعنی جو کل آمدن ہے وفاقی حکومت کی, اس سے ڈیٹ سروسنگ پوری نہیں ہوتی. ڈیفینس کے لیے, رننگ آف گورنمنٹ کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے آپ اضافی قرضہ یا ایڈیشنل ٹیکسیشن کرتے ہیں.